اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم مینجمنٹ کے بہت سے ٹاپکس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ایک ٹاپک ہے جو کئی دن سے میرے ذہن میں ہے، جس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ ٹاپک ذرا طویل ہے، اس سینس میں طویل ہے کہ ایک ہی ٹاپک نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہیڈ کے اندر یا ایک ٹائپ کے اندر بہت سے سب ٹاپکس ہیں جن پہ الگ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے مینیجرز مسکنسیپشنز۔ اس کو ڈیفائن میں یوں کروں گا کہ جب آپ مینجمنٹ کی مختلف لیئرز سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی فرسٹ لائن مینیجرز ہیں، مڈل مینیجرز ہیں، سینئر مینیجرز ہیں، ویری سینئر مینیجرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز لیول کے لوگوں سے، تو ہر شخص کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینس، دیئر لرنڈ وزڈم اینڈ آل دوز تھنگس، بہت سی اچھی باتیں ہیں ان کے پاس، اور ہر کسی کے پاس یا بہت سے لوگوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کانسیپٹس بیسڈ آن ریئلٹی نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی اپنی ایک پرسیپشن ہے جو انہوں نے سم ہاؤ بنا لی ہے، اور وہ شاید ریئلٹی سے تھوڑی دور ہو گئی۔ تو لیٹس کال اٹ مسکنسیپشنس، کیونکہ موسٹ اپروپریٹ لفظ یہی نظر آتا ہے، یعنی ایسا کانسیپٹ جو کہ ٹھیک نہیں ہے سم ہاؤ فار واٹ ایور ریزنس، وہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہے۔ تو مینیجرز مسکنسیپشنس از دی مین ٹاپک ایکچولی، جس پہ ہم انشاءاللہ کئی نشستوں میں بات کریں گے، اور ایک ایک نشست میں ایک ایک ٹاپک لے کے اس کو کنکلوڈ کر دیں گے، یعنی ایک کانسیپٹ لیں گے ایسا جو مسکنسیپشن کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پہ ہم بات کر کے اس کو کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ سو یہ اٹ ول رن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایکچولی، اور بلکہ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، اگر آپ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں ٹاپک کے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کی ضرورت ہے، تو پلیز ڈو شیئر، یو موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ایک جو بھی اس سے ضرورت ہوگی جس ٹاک کی بھی، وہ میں اس سے ریلیونٹ انشاءاللہ ضرور کر دوں گا۔ دیکھیے، پہلے مسکنسیپشن پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں۔ جب ہم مینیجر بنتے ہیں پہلی مرتبہ، فرسٹ لائن مینیجر بنتے ہیں نان مینیجر سے، تو ہمارا طریقہ کار ظاہر ہے ذرا ہر کسی کا ایک اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں سٹینڈرڈ ہیں۔ فار ایگزامپل، جب کوئی پہلی مرتبہ مینیجر بنتا ہے تو وہ اب چاہتا ہے کہ ہی شوڈ اور شی شوڈ لک لائک اے مینیجر، موسٹلی تو ہی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں مرد حضرات ہی موسٹلی بنتے ہیں، دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، خواتین ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں، مینجمنٹ میں بہت کم ہیں کمپیریٹیولی۔ تو وہ صاحب جو مینیجر بنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ مینیجر نظر آئیں، وہ مینیجر اپنی گفتگو سے ظاہر ہوں، وہ مینیجر لوگ ان کو سمجھیں کسی نہ کسی طرح سے۔ اب جو ٹیم ان کو ملتی ہے وہ ٹیم تو آبویسلی دے آر اسٹک ود، ان کے پاس تو چوائس نہیں ہے، وہ تو اس کو مینیجر ہی سمجھیں گے۔ تو ایک تو پوزیشن کی وجہ سے امیڈیٹلی مینجمنٹ کی ایک جگہ بن جاتی ہے۔ پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کی ایز اے مینیجر ایکسیپٹنس کس طرح کی ہوگی نہیں ہوگی، اچھی ہوگی، لوگ ان کو دل سے بہت چاہیں گے، بہت ایکسیپٹ کریں گے، یا نہیں چاہیں گے، مارے باندھے مجبوراً ان کے ساتھ کام کریں گے، یہ سب بات کی باتیں۔ تو اس کے لیے اب ان کے پاس کوئی خاص ٹول نہیں ہوتا امیڈیٹلی اویلیبل۔ تو جو فرسٹ لائن مینیجر سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جن مینیجرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ کیا کرتے تھے۔ آبویسلی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پچھلے کچھ سال، 2 سال، 4 سال، جب سے بھی وہ کام کر رہے ہیں، سو 2 3 4 مینیجرز یا ایک یا جتنے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے مینیجرز کے ساتھ اور ان کے مینیجرز کے ساتھ، دے ٹیک بٹس اینڈ پیسز آؤٹ آف دیئر مینجمنٹ سٹائلز، اور اس کو وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ دے ہیو سم تھنگ ٹو ورک ود، کوئی انوینٹری تو ہو ان کے پاس ٹولز کی فوری طور پہ، اور لہٰذا مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر گریجولی ان کو چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک وزڈم بنتی ہے، اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایز وی پٹ اٹ کہ دے کم ان ٹو دیئر اون، یعنی وہ اپنا ان کا ایک مینجمنٹ سٹائل ہو جاتا ہے جو بیسڈ آن دیئر اون انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر وہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور پھر اگلے لیول پہ اس میں کچھ مزید اضافے اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی یونیفارم نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو مستقل سیکھتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو
پہلی سٹیپ پہ یا پہلے سٹیپ پہ یا پہلی جو مینجمنٹ کی جو لیئر ہے وہاں پہ مینلی وہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں، اور اس لیے ظاہر ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو سیکھ لیا ہے پہلے سٹیپ پہ وہ بہت کافی، اب مینجمنٹ ان کو آ گئی ہے، باقی تو صرف میگنیچیوڈ کا معاملہ ہے نا، والیوم کا معاملہ ہے کہ آپ 2 لوگوں کو مینیج کر لیں، آپ 20 لوگوں کو مینیج کر لیں، آپ پوری ٹیم پاکستان کی دیکھ لیں، آپ مینیجرز بھی ڈال لیں بیچ میں، جو بھی کر لیں، بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کنٹیسٹیبل ہیں، جن پہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے، جن پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اور وہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سو یہ تو سب کا ایک یونیورسل سا معاملہ ہے کہ سب لوگ اسی طرح سے مینجمنٹ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ گریجولی جو کچھ بھی، پھر ہو سکتا ہے کمپنی ان کو ٹریننگ کی کچھ اپرچونیٹیز دے، ہو سکتا ہے انہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل کورسز ان پہ ایکسپوز کرے، ہو سکتا ہے ان کو خود پڑھنے کا شوق ہو، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو وہ بہرحال جو کچھ وہ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں اس کے ریفرنس سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان کی کو لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ یوں ہو تو کیا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی سینئر سے کچھ گفتگو شروع کر دیں کہ سر مجھے یہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے تھا، یا میں نے یہ کیا ہے، یہ مناسب تھا یا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ باقاعدہ کسی سے مینٹورنگ لینا شروع کر دیں کہ جناب مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ مجھے گاہے بگاہے مینٹور کر دیا کیجئے۔ یہ سب آپشنز ہیں، سب آپشنز اویلیبل ہیں، سب لوگوں کے لیے یونیورسلی اویلیبل ہیں۔ ہاں، ان میں سے جو چاہے وہ پک کر لے، نہ چاہے نہ پک کرے، یہ اس کا اپنا آؤٹ لک ہے اس کا کہ وہ کیسے لے کے چلنا چاہتا ہے چیزوں کو۔ سب سے پہلا ٹاپک جو مختصر سا آج ہم لیتے ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے، وہ سی وی کی ایک اوپننگ لائن ہے۔ میں پورے سی وی کی آج کی نشست میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ موسٹلی جب سی ویز آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک آبجیکٹیو لکھا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک اوپننگ لائن انہوں نے دی ہوتی ہے، نارملی آبجیکٹیو کے تحت دی ہوتی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹو ورک ان اے ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ where I can utilize my skills to the best possible extent، اور یا یہ کہ where I can learn new skills blah blah، اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بز ورڈز ہیں، یہ کی ورڈز تو نہیں ہیں یقیناً، یہ جو بز ورڈز ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور does the guy really mean، یعنی جو صاحب یا صاحبہ یہ لکھ رہی ہیں to work in a highly professional environment، ان کی مراد ہے کیا ایکچولی، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیے نا، ہر آرگنائزیشن کسی نہ کسی شکل میں جو چل رہی ہے اور مناسب حد تک چل رہی ہے، وہ کسی نہ کسی پروفیشنل لیول پہ تو چل ہی رہی ہے۔ اس کا جو بھی کلچر ہے وہ ایک بات کی بات ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ایکچولی، کہ وہ کلچر اچھا ہے برا ہے، وہ کسی ان ہیومن ہے واٹ ایور اٹ از، لیکن بیسکلی کچھ نہ کچھ تو وہاں چل ہی رہا ہے نا۔ تو کیا اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ؟ آر دے ڈیمانڈنگ سم تھنگ؟ چونکہ میرا اپنا بہرحال ویو یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ لائن لکھتے ہیں وہ انہوں نے کہیں سے کاپی کی ہوتی ہے، کہیں سے پڑھی ہوتی ہے، کوئی سنی ہوتی ہے، موسٹلی پڑھی ہوتی ہے مختلف سی ویز پہ سے، یا آج کل جو بڑا رواج ہے کہ آپ ایک انٹرنیٹ سے ٹیمپلیٹ پکڑیں اور اس کے اندر اپنی انفارمیشن ڈالتے جائیں، اور وہ آپ کو ایک پورا فارمیٹ چھاپ کے دے دے گا کہ جناب یہ آپ کا سی وی ہو گیا، آپ کی تصویر بھی لگ گئی، آپ کا کانٹیکٹ بھی آ گیا، آپ کے سکلز بھی آ گئے، آپ کی اسٹرینگس بھی ڈال دیں، فلاں بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا۔ یہ جو ٹیمپلیٹ والے سی ویز ہیں ان پہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان پہ غور کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا سمپل جو ورڈ میں لوگ بناتے ہیں اپنا خود سے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ بہرحال جو خود سے بناتے ہیں وہ بہتر ہے۔ یہ جو ٹیمپلیٹ والے سی ویز ہیں نا، یہ بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اٹریکٹ نہیں کرتے۔ اینی وے، بیک ٹو دیٹ اوپننگ لائن، آبجیکٹیو لائن، ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ، کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے، یہ اگر آپ اف یو آر سیکنگ اے سرٹن کائنڈ آف انوائرمنٹ، تو پھر آپ پہلے سے اس کمپنی کے بارے میں سرچ کر لیجیے، اور آپ دیکھ لیجیے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے آج کل، تو ہر کمپنی کی انفارمیشن مل جاتی ہے، وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر وہاں سے نہیں ہوتا ٹھیک سے اندازہ، تو آپ کوشش کر کے کسی سے کانٹیکٹ کر کے خبر لے لیجیے اور پتہ کر لیجیے کہ اس کمپنی میں کس طرح سے معاملات چلتے ہیں، کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ اس لائن کو اپنے وہ آپ نے لائن تو لکھ دی سی وی بھیجنے سے پہلے ہی، اپنے سی وی میں لکھ کے بھیج دی، ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں آپ نے کیا۔ بہتر تو یہ ہے کہ کچھ پتہ کر لیجیے سی وی بھیجنے سے پہلے، لیکن چلیے
اچھا، وہ میں نے یہ اب آبزرویشن یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کچھ اس کمپنی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، تو ایون اف اٹ از اے ریلیٹیولی نون کمپنی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں آئی نو اے لٹل ایکچولی، میں یہ ایک دو باتیں جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا، یا میں نے کوشش کی تھی مجھے نہیں پتہ چلا، یا میں نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بس تھوڑا سا میں جانتا ہوں. تو ایدر وی ٹیک دی پوزیشن، میں اب آپ کو رائے جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایدر وی ٹیک دی پوزیشن کہ جی میں نے پتہ نہیں کیا اور میں چاہتا تھا کہ میں ان بائسڈ آؤں اور آپ سے گفتگو کروں، تو مجھے اس سے پھر پتہ چلے کہ کیا ہے یہ کمپنی. یا تو ہم یہ ویو لے لیں تو یہ بڑا اچھا مناسب ویو ہے، ٹھیک ہے، یا ہم یہ ویو لیں کہ جناب نہیں، میں نے یہ ان ذرائع سے میں نے پتہ کیا اور مجھے یہ انفارمیشن مل گئی، تو پھر بھی بڑی احسن بات ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اٹ ول شو دیٹ یو ہیو اے کلیئرٹی ان مائنڈ. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوشش کی تھی مجھے کچھ خاص ملا نہیں، یا نہیں میں نے کوشش نہیں کی، کوئی زیادہ کیوں نہیں کی یہ نہیں پتہ، تو یہ دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں. مناسب دو باتیں جیسے میں نے کہا نا وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ اگر آپ نے پتہ نہیں کیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا تو آپ کہہ دیجئے کہ جی میں نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس لیے نہیں کی کہ آئی وانٹیڈ ٹو کم ود اے کلین مائنڈ، اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں اور آپ سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کمپنی کیا ہے، کس طرح سے یہاں پہ کام ہوتا ہے، اور کیا جو بھی سوالات ہیں وہ یہیں آپ سے گفتگو میں ان کی خبر مل جائے گی. یا پھر آپ پوری تفتیش کر کے آئیے جتنی آپ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ہوگی، لیکن پھر بھی کہ جی میں نے یہ بھی کیا، میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی، میں نے آپ کے جو لنکڈ ان پہ آپ کا پیج تھا وہ دیکھا، میں نے آپ کا فیس بک کا پیج دیکھا، میں نے آئی نو سمبڈی جو کام کرتا رہا ہے یا وٹ ایور، میں نے اس سے بھی پتہ کرنے کی، میری اس سے بھی بات ہوئی، اس نے بھی کچھ مجھے خبر دی. تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا، اگر آپ یہ پوزیشن لیتے ہیں پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئے، یہ کمپنی کیا ہے. چونکہ اگر آپ کو ایسی بات سمجھ آئی کہ واقعی یہ کمپنی اچھی ہے تو پھر آپ کو ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ مل جائے گا، پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ سمجھ آئی کہ یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں آنا چاہیے، پھر معذرت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کو انٹرویو کی کال اگر ملے تو معذرت کر لینی چاہیے کہ جی میں نے بیک گراؤنڈ چیک کیا تھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کمپنی میرے جو بھی خیالات ہیں ان کے مطابق مجھے سوٹ نہیں کر پائے گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو مزید پرسیو نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. لیکن ہم اس میں سے کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف ایک لائن لکھتے ہیں، سیکنگ اے ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ ویئر آئی کین یوٹیلائز مائی اسکلز. اچھا، پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسکلز کیا ہیں، یعنی ڈیفینیشن نہیں ہے اسکلز کی کہ میرے پاس کیا اسکلز ہیں، تو میں کیا یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں. اینڈ مائی اسٹرینگس، اس کا بھی کوئی تذکرہ سی وی میں نہیں ہوتا کہ میری کون سی اسٹرینگس ہیں جو میں دے سکتا ہوں اس کمپنی کو. اس کمپنی کو ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ تو پھر انٹرویو میں طے پائے گا پھر وہ تو. سو نتیجہ یہ ہے، اگر میں اس بات کو بہت لمبا نہ کروں، نتیجہ یہ ہے کہ ایسے تمام سی ویز کی یہ جو آبجیکٹیو والی لائن ہے یہ چونکہ فلر کے طور پہ لکھی جاتی ہے اور یہ نہیں پڑھی جاتی. یعنی پہلے 2-3 ورڈز پڑھ کے اور اس کے بعد مزید پڑھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، آئی کین ایشور یو. اور خاص طور پہ اگر کسی سینئر مینیجر کے پاس وہ گیا ہے تو وہ تو اس کو پہلے دو لفظ پڑھ کے اور اس کے بعد ہی جسٹ گوز آن کہ یہ پتہ ہے کیا لکھا ہے، اور اس کو لکھنے کا کوئی پرپز نہیں ہے چونکہ یہ ایسے ہی ہے، یہ ہوا میں لکھا ہوا ہے، یہ کہیں سے کاپی پیسٹ کر دیا ہے یا ویسے روٹین کا ایک فقرہ ہے جو لکھ دیا ہے. تو یہ میری عرض یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے سی وی کے ذریعے، تو پھر آپ کو ایسی بات لکھیے یہاں پہ جو واقعی فیکٹ بیسڈ ہو، جو ریلیونٹ ہو، جس کی کوئی ایویڈنس آپ دے سکیں اور وہاں پہ کوئی اس کا ہنٹ بھی دے دیں. یا تو آپ یہ لکھیے نا کہ جی میں آئی ہیو ڈن بیک گراؤنڈ چیک اینڈ آئی بلیو دیٹ دس کمپنی پرووائڈس اے ویری ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ which helps to learn new skills and utilize existing skills.
تو پھر یہ بڑی مناسب بات ہوگی، پھر ہر کوئی بڑا اٹریکٹ ہوگا کہ اچھا بھائی آپ نے تو بڑی ریسرچ کر لی ہے. پھر آپ سے سوال جواب بھی ہوں گے کہ کہاں ریسرچ کی تھی آپ نے، کس سے بات کی تھی، کہاں سے پڑھا تھا، کیسے پتہ چلا آپ کو ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. یہ سب دیکھیے جو سم اپ ہے نا بات کا، میں اس کو اگر بالکل کلیئر کر دوں کہ یہ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا سی وی آپ کا ریفلیکشن، اور اگر وہ ٹروتھفلی آپ کو ڈسکرائب نہیں کرتا اور آپ کی سوچ کو ڈسکرائب نہیں کرتا تو اٹ از جسٹ ٹیکن ان دیٹ ایز دیٹ. ایکچولی اس کو جو بھی پڑھنے والا ہے، اور خاص طور پہ وہ شخص جو کہ آپ کا ہائرنگ مینیجر ہے، دیکھیں نا، اگر تو کوئی اسسٹنٹ اس کو پڑھ رہا ہے صرف اسکریننگ کے لیے تو وہ تو دیکھے گا کہ اچھا آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس بیسس پہ وہ اسکرین کرتا جائے گا. وہ 100 میں سے 20 رکھ لے گا، 80 لوگوں کو نکال دے گا، جو بھی اس کے پاس کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق. لیکن اگر کوئی ہائرنگ مینیجر اس کو پڑھ رہا ہے، شارٹ لسٹ آپ ہو گئے ہیں، تو وہ تو شروع سے دیکھنا شروع کرے گا نا اس کو. وہ اگر پہلے آبجیکٹو پہ ہی اس کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے بس ایسے ہی فالتو میں لکھ دیا ہے تو اٹ ڈزنٹ گیو اے ویری گڈ امپریشن. تو پہلا تو اس اسٹیپ کو ٹھیک کر لیجیے. آج کی بات یہی ہے، آج کا ٹاپک یہی ہے کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ یہ لکھ دینے سے سیکنگ اے ہائیلی پروفیشنل انوائرمنٹ، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اٹ گوز اگینسٹ یو. اگر اف آئی گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ اٹ گوز اگینسٹ یو، ناٹ ان یور فیور. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کر لیجیے اور اس کو کسی ایسی بات سے بدل لیجیے جو میں نے آپ کو آپشنز دی ہیں کہ یہ آپ لکھیے کہ جی میں نے کچھ بیک گراؤنڈ چیک کر کے دیکھا ہے کہ واقعی، یا کچھ اور آپ اس قسم کی بات لکھیے کہ جی میں اپنے کریئر میں اس سٹیج پہ ہوں اور میری یہ نیڈ ہے کہ مجھے سیکھنا ہے اور کچھ اور آگے جانا ہے. یا آپ سینئر ہیں بہت اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی وزڈم ہے اور آپ ایک گروئنگ آرگنائزیشن میں بہت یوزفلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو وہ لکھیے. پھر وائی ڈو یو، آپ اس پہ کیوں لحاظ کیوں کرتے ہیں اس بات کا؟ وائی ڈو یو فیل شائے آن دیٹ؟ آپ لکھیے کہ جناب میرے پاس بڑا علم کا خزانہ ہے، ناٹ ان سو فیو ورڈز، لیکن میرے پاس اتنے سالوں کی وزڈم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک گروئنگ آرگنائزیشن میں آئی کین ویری ایزیلی اینڈ یوزفلی کنٹریبیوٹ اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ ایکچولی. پھر آپ وہ لکھیے. تو اس فکرے سے سیدھا کر لیجیے کام کو اپنے سی وی کے. ٹھیک ہے؟ چونکہ ہائرنگ مینیجرز کی بھی بڑی ورائٹیز ہیں، وہ بھی کچھ تو ویسی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ یہ دیکھتے ہیں لاسٹ کمپنی کون سی تھی یا کون سی کمپنی میں آپ نے کام کیا، اچھا ہمارے کام کے آدمی ہیں یا نہیں، سیکھ لیا آپ نے یا نہیں سیکھا کچھ. اور کچھ ہیں جو ذرا شروع سے اینڈ تک پڑھتے ہیں، لیکن وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے پڑھ لیں. اگر دیکھیے نا 10 میں سے 2 نے بھی پڑھ لیا تو پھر ان کو اس بات پہ کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس بات کو سیدھا کر لیجیے اور آبجیکٹو کو کسی بات سے بیس کر کے لکھیے، کوئی ریئلٹی بیس لکھیے تاکہ وہیں سے ایک اچھا امپریشن شروع ہو آپ کا، اور پھر اس سے آگے چلیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.